ناول رکیب الفت قسط نمبر 21 کا حصہ دوم۔ مجھے پتا تھا کہ انا کی وجہ سے اور رومان کی موت کی وجہ سے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر سب سے زیادہ پریشر آپ پر ہے۔ مجھے اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ بھابھی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ تو مجھے وہ قدم اٹھانے کے بعد ہوا۔ اٹھو یہاں سے اور برابر میں بیٹھو، میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ شاہزیب، تم نے نہ صرف اشما کو چھپنے میں مدد کی بلکہ تم یقیناً رومان کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ تم نے مجھے یہ تک نہ بتایا کہ میرا رومان نام کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ بھابھی نے منع کیا تھا بھائی، انہوں نے کہا تھا اگر میں نے آپ کو ان کے اور رومان کے بارے میں بتایا تو وہ رومان کو لے کر کہیں بھی چلی جائیں گی اور مجھ سے اور ایشو سے بھی اسے ملنے نہیں دیں گی۔ ہاں، تمہاری بھابھی کا دماغ تو کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ اکبر اب رومان سے ملنے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تو شاہزیب نے اسے بچوں کی طرح پیچھے سے پکڑ لیا۔ معاف کرو بھائی، پھر جانے دوں گا، نہیں تو ایسے ہی پکڑ کر کھڑے رہوں گا۔ سوری 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 سوری۔ اکبر کچھ لمحے تو ایسے ہی کھڑے رہا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے شاہزیب کے ہاتھ پکڑ کر اپنے اوپر سے ہٹائے۔ بلا شبہ شہزی نے اپنا پورا زور لگایا ہوا تھا، لیکن اکبر اسی کا بڑا بھائی تھا۔ آہ! شہزی کے منہ سے کراہ نکلی کیونکہ اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا تھا۔ اب بولو سوری۔ سوری بھائی۔ شہزی نے پپی فیس بنا کر اسے منانے کی بھرپور کوشش کی۔ اکبر کے لبوں کو ہلکا سا مسکراہٹ نے چھوا۔ اچھا، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اشما کو اس وقت میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تم نے اسے اکیلا تو نہیں چھوڑا؟ نہیں بھائی، ایک دن بھی نہیں۔ میں اور ایشو ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاف کیا۔ اکبر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اندر کی طرف جانے لگا۔ آج ایک گتھی تھی جو سلجھ گئی تھی۔ جبکہ شاہزیب اسے جاتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اکبر نے دروازہ نوک کیا تو دروازہ اشما نے کھولا۔ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ اکبر کی آنکھوں میں خفگی تھی۔ اس نے اشما کو گھورا۔ 2 منٹ یوں ہی ایک دوسرے کو دونوں گھورتے رہے، پھر پیچھے سے شاہزیب کی آواز آئی، بھائی مجھے تو اندر جانے دیں، پھر گھور لیجیے گا ایک دوسرے کو۔ وہ کہہ کر ذرا سا جھک کر اس کے بغل سے نکل گیا۔ پھر اشما بھی دروازہ کھول کر سائیڈ میں ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ جو نہ تھا۔ اکبر اندر داخل ہوا، جیسے کہ اس کے ذہن میں تھا کہ رومان اور اشما اکیلے رہ رہے ہوں گے تنہائی میں۔ حالات بھی اتنے اچھے نہ ہوں گے۔ اسے ویسا کچھ بھی وہاں نظر نہ آیا۔ وہ ایک اچھے علاقے میں 200 گز کا خوبصورت سا سجا ہوا گھر تھا، اور گھر میں اتنا شور مچا ہوا تھا کہ لگ رہا تھا یہاں کوئی پارٹی چل رہی ہے۔ ابھی وہ نظر گھما کر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے زور سے چیخنے کی آواز آئی، ڈیڈ! میرے ڈیڈ آ گئے، میرے ڈیڈ آ گئے ایشو! رومان دوڑتا ہوا اکبر تک آیا اور اکبر نے فوراً ہی اسے جھک کر اٹھا لیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔
ڈیڈ چلے میں آپ کو اپنا روم دکھاتا ہوں. رومان اسی گود میں چڑھا اس کی رہنمائی کر رہا تھا اپنے کمرے تک. ڈیڈ یہ دیکھیں یہ میرا بیڈ ہے، ہم دونوں یہاں آرام سے فٹ ہو جائیں گے. ہاں بالکل لگ تو یہی رہا ہے. اکبر اس چھوٹے سے بیڈ کو دیکھ کر مسکرایا تھا. پھر تھوڑی دیر رومان اس سے اپنے ہر کھلونے کا نام بتانے لگا. ایک ایک چیز اسے دکھانے لگا. خوشی سے وہ پھولے نہیں سما رہا تھا. پھر وہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا. چلے ڈیڈ میں آپ کو اپنی گرل فرینڈ سے ملاتا ہوں. ہاں ہاں ضرور. وہ اکبر کو لے جا کر صوفے پر بٹھا چکا تھا. پھر بھاگ کر کچن میں گیا اور ایشو کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے آیا. ڈیڈ میٹ مائی گرل فرینڈ ایشو. او اچھا یہ ہے گرل فرینڈ، اکبر نے کہکا لگا کر کہا. یہ تو میرے خیال میں آپ کی آنٹ ہے، خالہ. نہیں ڈیڈ اب غلط سمجھ رہے ہیں، ہم بہت اچھے دوست ہیں، کھیلتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک گرل ہے تو ہوئی نا گرل فرینڈ. ہاں بالکل صحیح کہا میرے بیٹے نے، بہت اسمارٹ ہے میرا بیٹا. اکبر نے اسے داد پیش کی، جبکہ رومی کی مما کا کچھ اتا پتا نہ تھا. وہ شاید کچن میں ہی اعتکاف اختیار کر چکی تھی. آئی ایم سوری بھائی، ایشو نے نرمی سے اکبر کو مخاطب کیا تھا. اکبر نے گہری سانس بھری تھی اور کہا کہ اتنی آسانی سے میں تم دونوں کو معاف نہیں کر سکتا. آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا، جبھی ملے گی معافی. وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا. ایشو اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی تو ہنستے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر کہنے لگی، سمجھ گئی اور میں اس ٹاسک کے لیے ریڈی ہوں. ایشو کو ایک عرصے بعد ایک چیلنج ملا تھا جو وہ پورا کرنے کے لیے تیار تھی. اکبر کو وہاں 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے، لیکن اشما میڈم نہ جانے کہاں تھی. اکبر کی آنکھیں چاروں طرف پورے گھر کا بے تابی سے احاطہ کی ہوئی تھی کہ وہ کہیں سے نکلتی یا کہیں جاتی ہوئی نظر آ جائے. پھر جب اور تھوڑا وقت گزرا تو اکبر نے رومان سے کہا، رومی آپ کی مما کھانا نہیں بناتی کیا؟ نہیں ڈیڈ، موم بہت اچھا کھانا بناتی ہے لیکن کبھی کبھی. اچھا آج کچھ نہیں بنایا؟ ڈیڈ کو تو بھوک لگ گئی، موم کے ہاتھ کا کچھ کھانے کو مل جائے تو مزہ آ جائے. اکبر نے رومان کو چابی بھر کر اشما کے پیچھے بھیج دیا اور بیٹھ کر لگا دیکھنے تماشا. تھوڑی ہی دیر میں رومان اشما کا ہاتھ پکڑے اسے زبردستی کمرے سے نکال کر کچن کی طرف لے جا رہا تھا. کبھی اس کے پیروں سے لٹکتا، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا. رومی کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی ہی دیر میں اکبر کے سامنے اشما پاستا رکھ رہی تھی جو رومان نے اس سے زبردستی بنوایا تھا. اشما کے ایکسپریشنز ایسے تھے جیسے اکبر کو آنکھوں سے ہی قتل کر دے گی، اور اکبر سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا. منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ کھی کھی کر کے ہنس رہا تھا. چھوٹے سے پیکٹ میں بہت بڑا دھماکہ تھا یہ رومان اکبر خانزادہ. لائک کر دیا کرو ظالموں. میں وائس میں بول رہی ہوتی ہوں، اتنے لوگ وائس سنتے ہیں نہیں سنتے. لیکن پھر ملتے ہیں. ٹو بی کنٹینیو. AWZ ناولز ڈونٹ کاپی مائی ناول. اور لائک کمنٹ سبسکرائب کر دیا کریں.
اپنے دوستوں میں ناولس کو شیئر کیا کریں میرے. تھینک یو. اللہ حافظ.